بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج جس صحابیہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے شرف کو ہر طرف سے سمیٹ رکھا ہے۔ ان کے والد، ان کے دادا، ان کی بہن، ان کے خاوند اور ان کے صاحبزادے، ان سب لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یابی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست اور وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے۔ ان کے دادا حضرت ابوبکر کے والد ابو عتیق تھے۔ ان کی بہن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ طاہرہ، جن کی برات میں جن کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا آیتیں۔ ان کے خاوند حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مختصراً اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ اور کوئی نہیں، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت اسماء سابقین الاولین میں سے ہیں، جنہوں نے بہت پہلے اسلام لایا ہے۔ آپ کا لقب ذات الناطقین ہے۔ ان کا یہ لقب اس وجہ سے پڑا تھا، انہوں نے ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے زاد سفر اور پانی کا مشکیزے کا انتظام کیا تھا۔ جب ان دونوں چیزوں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تو آپ نے اپنا کمربند دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے توشے داں اور دوسرے ٹکڑے سے مشکیزے کا منہ بند کر دیا۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض ان کو جنت میں 2 کمربند عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ذات الناطقین پڑ گیا۔ ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی تھی، جو ایک مفلس نوجوان تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی خادم تھا، نہ کوئی غلام تھا جو ان کی خدمت کرتا، نہ ایک گھوڑے کے علاوہ کوئی مال نہ تھا جسے وہ اپنے اہل و عیال پر فیاضی کے ساتھ خرچ کرتے۔ ایسی صورت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایک بہترین رفقہ حیات ثابت ہوئی۔ وہ ان کی خدمت بھی کرتی، وہ ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی اور اس کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے چارے کے لیے بھی کھجوروں کی گٹلیوں کو پیستی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر کو کشادگی عطا فرمائی، فراوانی عطا فرمائی اور ان کا شمار بھی مالدار ترین صحابہ اکرام میں شامل ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے اندر عمدہ خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ شریفانہ عادات تھی، غیر معمولی عقل تھی کہ ساتھ ساتھ باری کی بہترین خوبی یکجا تھی۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی ضرب المثال تھیں۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے، میں نے کبھی کسی 2 عورتوں کو نہیں دیکھا جو میرے خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری والدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فیاض ہوں۔ البتہ دونوں کی فیاضی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ میری خالہ کا حال یہ تھا کہ وہ چیزوں کو جمع کرتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ جب ان کے پاس کافی چیزیں ہو جاتی تو وہ انہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھی، لیکن میری والدہ کوئی چیز اگلے روز کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت اسماء بڑی عقل مند، دور اندیش خاتون تھیں اور مشکل حالات میں نہایت دانش مند رویہ اختیار کرتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت سفر پر روانہ ہوئے تو اپنا سارا مال، جس کی مقدار 6,000 درہم تھی، اپنے ساتھ لیتے ہوئے گئے اور اہل عیال کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جب ان کے والد ابو القحافہ کو اس وقت تک ابھی جو مشرک تھے ان کی روانگی کی خبر ہوئی تو وہ گھر آئے۔ حضرت اسماء سے کہا، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ ابوبکر نہ تو صرف تم لوگوں کو تنہا چھوڑ کر گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی لیتے گئے ہیں، اس طرح تم لوگ مالی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو حضرت اسماء نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، نہیں دادا جان، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کافی مال چھوڑ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت سی کنکریاں جمع کیں اور انہیں دیوار میں بنے ہوئے ایک طاق میں رکھا جس میں وہ مال رکھا کرتے تھے، اور ان کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر دادا سے کہا جو نابینا تھے، ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان دیکھیے وہ ہمارے لیے اتنا زیادہ مال چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا، تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر وہ یہ سارا مال تم لوگوں کے لیے چھوڑ گئے ہیں تو بہت اچھا کیا ہے۔ تاریخ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے سارے کارنامے بھلا سکتی ہے، مگر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر سے آخری ملاقات کے موقع پر انہوں نے جس دانش مندی، وردباری، دور اندیشی، ہوشیاری اور قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا تھا، تاریخ کے لیے اس کو فراموش کرنا ناممکن ہے۔ عزیز سامعین،
یزید بن معاویہ کے مرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی، یعنی انہیں خلیفہ بنانے کے لیے لوگ راضی ہو گئے، اور پورا حجاز، مصر، عراق، خراسان اور شام کا بہت بڑا علاقہ ان کے ماتحت آ گیا۔ اس کے فوری ہی بعد بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کی قیادت میں ایک لشکر جرار کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، اور فریقین کے درمیان کئی زبردست معرکے بھی برپا ہوئے۔ ان معرکہ آرائیوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے غیر معمولی شجاعت دکھائی، جو ان جیسے بہادر شہ سواروں کے شان نشان تھا، لیکن دھیرے دھیرے ان کے بہت سے حامی ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہونے لگے۔ آخرکار وہ ان کے تھوڑے سے باقی چنندہ ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی شہادت سے صرف چند گھنٹے پہلے اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں آتے ہیں، جو اس وقت کافی بوڑھی اور نابینا ہو چکی تھی۔ حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب دیا، عبداللہ، اس وقت جب کہ حجاج کا خلا شکن توپوں کی شدید سنگ باری کر رہا ہے، وہ حرم میں پناہ گیز تمہارے آدمیوں پر ظلم کر رہا ہے، تم یہاں کیسے حاضر ہو؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، امی، میں اس وقت آپ سے کچھ مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے مشورہ لینے کے آئے ہو؟ کس معاملے میں؟ حضرت اسماء نے پوچھا۔ پھر حضرت زبیر نے کہا، زیادہ تر لوگوں نے میری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اب وہ حجاج سے خوف کے مانند یا پھر مالی فوائد کے مانند کی امید پر میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ میرے لڑکے اور گھر والے بھی مجھ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ اب میرے ساتھ صرف تھوڑے سے آدمی بچ گئے ہیں، اور ان کا بھی حال یہ ہے کہ جب قوت برداشت جواب دے جائے گی تو وہ بھی گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اور ادھر بنو امیہ کے قاصد برابر میرے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر میں ہتھیار ڈال دوں تو عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لوں تو میرا ہر دنیا میں مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، تم خود اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اگر تمہیں اپنے ارادے کی سچائی کا یقین ہے اور تم حق کی طرف دعوت دے رہے ہو تو اپنے ارادے پر ڈٹے رہو اور اپنے ساتھیوں کی طرح صبر کرو جنہوں نے تمہارے جھنڈے کے نیچے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں، اور اگر تم اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم ایک بہت برے آدمی ہو، خود کو بھی ہلاک کیا اور اپنے آدمیوں کو بھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ لیکن اس صورت میں اب حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، لیکن اس صورت میں آج لازماً قتل کر دیا جاؤں گا۔ یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو حجاج کے حوالے کر دو اور بنو امیہ کے لڑکے تمہارے سر سے کھیلیں۔ حضرت اسماء نے فرمایا۔ اب حضرت زبیر فرماتے ہیں، میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرا وہ مسئلہ نہ کر دیں، یعنی مجھے پیسس نہ کر دیں۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں، قتل ہو جانے کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی زبیر جس سے آدمی خوف محسوس کرے، اس لیے کہ بکری جب ذبح کر دی جائے تو کھال کھینچنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیشانی خوشی سے چمک اٹھی، اور انہوں نے کہا، امی، آپ کتنی عظیم ہیں، کتنی عظیم آپ کی سیرت، اور اس وقت آپ کے پاس یہی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ خدا کی قسم، نہ میرے حوصلے پست ہوئے ہیں اور نہ میرے اندر کسی قسم کی کمزوری پیدا ہوئی ہے۔ خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے کہ میں جس کام کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہوں اس کا محرب دنیا اور اس کی عیش و آرام کا طالب نہیں ہوں، بلکہ میرے پیش نظر اس بات پر اللہ کے لیے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا گیا ہے، اور یہ لیجئے، میں آپ کے پسندیدہ چیزوں کی طرف جا رہا ہوں۔ میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے اوپر حزن اور ملال اور غم کا اظہار کرنے کے بجائے اپنے معاملے میں خدا کے سپرد کر دیتا ہوں۔ مجھے تمہارے اوپر غم اس وقت ہوتا جب تم باطل، جھوٹ کی راہ میں قتل کیے جاتے۔ امی، آپ مطمئن رہیں کہ میں آپ کے بیٹے نے نہ تو کبھی کسی منکر کا ارتکاب کیا ہے، نہ کسی بدکاری میں ملوث رہا ہوں، خدا کا حکم کی تجاوز نہیں کیا، نہ کسی کو امان دے کر اس کی غداری کیا، نہ امانت داری میں خیانت کیا، نہ کسی مسلمان یا ذمہ پر داستہ کوئی ظلم کیا، اور نہ کوئی چیز اس کے نزدیک اللہ کی خوشنودی سے زیادہ قابل ترجیح رہی۔ یہ بات میں اپنی پاکیزگی اور طہارت کے اظہار کے طور پر نہیں کہہ رہا،
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں یہ باتیں صرف آپ کی تسکین قلب کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے سکون کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو اپنے اور میرے پسندیدہ راستے پر گامزن کیا ہے۔ میرے بچے، میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہاری خوشبو سونگھ لوں اور تمہارے جسم کو چھو لوں، کیونکہ یہ تم سے آخری ملاقات ہے۔ حضرت اسماء نے کہا۔ جب حضرت عبداللہ جھک کر ان کے ہاتھوں اور پیروں کو بے تحاشا چومنے لگے تو وہ اپنی ناک سے ان کے سر، چہرے، گردن پر پھیر کر سونگھنے لگی اور بوسہ دینے لگی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں ان کے بدن پر پھیرتے ہوئے اچانک یہ کہتے ہوئے ان کو واپس کھینچ لیا، عبداللہ یہ کیا چیز ہے جو تم پہنے ہوئے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، یہ میرا زرہ ہے، یعنی جو جنگوں کے اندر پہنا جاتا ہے، لوہے کا زرہ ہوتا ہے، یہ میری زرہ ہے۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا، بیٹے یہ اس شخص کا لباس نہیں ہے جو شہادت کا طلبگار ہو۔ یہ تو پھر حضرت زبیر نے فرمایا، یہ تو میں نے صرف آپ کے سکون کے لیے پہنا ہے، اطمینان قلب کے لیے پہنا ہے، اس کو اپنے جسم سے الگ کر دو، اس طرح تم کو تیزی سے حرکت کرنے میں سہولت ہوگی۔ پوری قوت کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس کی جگہ لمبا پیجامہ پہنو تاکہ تم اگر گر جاؤ تو تمہارے سطر کھلنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عزیز حاضرین، یہ ہوتی ہے حیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زرہ اتار دی اور اپنا پاجامہ کو کس کر باندھ لیا اور یہ کہتے ہوئے جنگ کے حرب کی طرف روانہ ہوئے، امی میرے لیے دعا میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے۔ اور حضرت اسماء نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ یا خدا، رات کی تاریکیوں میں جب لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس کے طویل قیام اور اس کی سسکیوں پر رحم فرمانا۔ خدایا، مکہ اور مدینہ کی گرم دوپہر میں روزہ رکھ کر اس کے بھوک پیاس کی سختی برداشت کرنے پر رحم کرنا۔ میرے رب، اس کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر رحم کرنا۔ میرے معبود، میں نے اس کو تیری مشیت کے حوالے کر دیا اور اس کے متعلق تیرے فیصلے پر سر تسلیم خم کر لیا، اس پر مجھ کو صابرین کا اجر عطا فرمانا۔ یہ دعا آپ نے کی اور اس روز کے سورج غروب ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے رب سے جا ملے اور ان کی شہادت پر 10 سے کچھ زیادہ دن گزر چکے تھے کہ اور ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان سے جا ملی۔ عزیز حاضرین، آپ کو جب قتل کر دیا گیا، آپ کو جب شہید کر دیا گیا تو آپ کی لاش کو مکہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ آپ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا اور آپ نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخ میں آج بھی گواہ ہے، یہ شہ سوار ابھی تک اتارا کیوں نہیں گیا؟ اس وقت اگرچہ ان کی عمر 100 سال کی تھی، مگر نہ ہی آپ کے کوئی دانت ٹوٹے تھے اور نہ ہی آپ کی عقل میں کسی قسم کا فطور پیدا ہوا تھا۔ عزیز حاضرین، یہ ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسے اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائیں، آپ جیسا ایمان ہمیں نصیب فرمائیں، صبر نصیب فرمائیں، اور آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔